کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس کا مطلب بعض لوگوں نے کیا سمجھا کہ جب ہم میت لے کر چلیں اور قبر کے اندر اتار دیں اور قبر بند کر دیں اور مٹی بھر دی، اب ایک سرانے پر کھڑا ہو کر کے ایک تلقین کرے گا کہ اے فلاں تو یاد کر کہ دنیا میں تو مسلمان تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیرا کلمہ تھا، اس کو یاد رکھیے، اور یہ کہہ کر پھر سب لوگ قبرستان سے واپس آئیں گے۔ یہ بعض لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں، میت بند کرنے کے بعد قبر پر تلقین کرتے ہیں، اس حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ تمام امت کے علماء نے یہ کہا ہے کہ لقنوا موتاکم قول لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب سکرات شروع ہو جائے تو اس کے قریب میں بیٹھ کر کلمہ شریف اس سے کہلواؤ، یہ مطلب اس حدیث شریف کا۔ اور ساری دنیا میں مسلمان اسی پر عمل کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اسی پر عمل کرتے ہیں کہ جب آدمی آخری حالت میں ہو جاتا ہے اور سکرات شروع ہو جاتی ہے تو اس کے قریب میں بیٹھ کر کے کوئی آہستہ، کوئی تھوڑا ہلکے سے زور سے کلمہ پڑھتا ہے، ایک آدمی کو پڑھنا چاہیے، وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، اس سے کچھ نہیں کہنا، بیمار سے کچھ نہیں کہنا، تو اس کا پڑھنا سن کر کے وہ پڑھ لے گا کلمہ، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین کرنے والا چپ ہو جائے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، تلقین کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بیمار کے پاس میں بیٹھ کر کئی آدمی زور زور سے چلا کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ طریقہ نہیں۔ بیمار کے قریب میں ایک آدمی بیٹھے اور بیٹھ کر کے وہ کلمہ پڑھے، اور اس کا کلمہ سن کر جب بیمار کلمہ پڑھ لے زور سے اور یہ سن لے کہ اس نے پڑھ لیا تو بس اب چپ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے گا اس کا آخری قول وہی لا الہ الا اللہ ہو گیا۔ ہاں کوئی دنیا کی بات بولے، مجھے ذرا استنجا کرا دو، مجھے پیشاب کرا دو، میرے نیچے تکیہ رکھ دو، ارے مجھے تکلیف بہت ہے دوا پلا دو، ایسی کوئی دنیا کی بات بولے تو پھر دوبارہ کلمہ تلقین کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیا کی بات نہیں بولتا ہے، اللہ 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 کرتا رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہی آخری کلام ہے۔ دو قصے مجھے بڑے عجیب یاد آئے، تمہیں سناؤں۔ ایک بہت بڑے عالم عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، وہ بیمار ہوئے، مرض موت میں سکرات کا وقت شروع ہو گیا، تو ان کے پاس جو بیٹھے تھے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، تو حضرت نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ کلمہ پڑھے جا رہا ہے، تو حضرت نے اس سے کہا سن مسئلہ سمجھ، دیکھو مرض موت میں سکرات شروع ہو رہی، مسئلہ سمجھا رہے، اس سے کہا دیکھ مسئلہ سمجھ، وہ جو حدیث شریف ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اور وہ حدیث شریف جو ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پڑھانے پر جب میں نے پڑھ لیا تو اب میں جب تک زندہ رہوں اور کوئی دوسری بات نہ بولوں بس میرا یہی آخری قول ہے، اب بار بار مجھ سے مت پڑھوا اور مجھے پریشان مت کر، بس یہ مسئلہ بیان کر چکے اور روح قبض ہو گئی، یہ مسئلہ بیان کر چکے اور روح قبض ہو گئی۔ یعنی کس حال میں کتنے حاضر دماغ ہیں کہ اس وقت بھی حدیث کا مطلب سمجھا کر گئے۔ انہی کے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں، اب محدث ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ، امام بخاری اور مسلم، امام مسلم علیہ الرحمٰن نے جب اپنی صحیح یہ کتاب حدیث کی لکھی تھی تو اس کو تصحیح کرانے کے لیے ابو زرعہ کے پاس لے گئے تھے، اور ابو زرعہ نے دیکھ کر جب اسے کہا کہ رائٹ، تب انہوں نے لوگوں کے سامنے مسلم شریف پیش کیے، اس درجے کے وہ آدمی تھے۔ مرض موت شروع ہوا، بڑے بڑے علماء پاس میں ہیں، سب شاگرد، اب یہ استاد کو کیسے کلمے کی تلقین کریں؟ ہمت نہیں ہوتی، شرم آتی کہ استاد کو کہیں کلمہ پڑھو۔ یہ پرانے زمانے میں ایک رواج تھا نا، جب دلہا شادی کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو پہلے کلمہ پڑھاتے تھے اسے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد شادی کرتے تھے۔ اب مسلمان ہے، ابھی تو نماز پڑھی اس نے ظہر کی، اور ظہر کی سلام پھیرنے کے بعد اعلان ہو بھائی رک جائیے نکاح پڑھا جائے گا۔ اب وہ دلہا بھی ظہر کی نماز میں شریک ہے، اب وہ سامنے آیا تو قاضی صاحب اسے کلمہ پڑھائیں گے، تو ابھی ظہر کی نماز پڑھی تو جھک ماری تھی۔ سوچنے کی بات ہے، ابھی تو ظہر کی نماز میں یہ دلہا شریک تھا، اب اسے قاضی صاحب کلمہ پڑھا رہے تو وہ ظہر کی نماز کے جھک ماری تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بعض جگہ پر ایسا ہی ہوتا ہے تو شاگردوں کی سمجھ بھی نہیں آئے کہ کیسے حضرت کو تلقین کریں۔
تو ایک طالب علم کی ایک بڑے محدث سے جو شاگرد تھے حضرت کے، ان کی تصور میں آئے تو وہ حدیث شریف جس کے آخر میں مضمون ہے، انہوں نے وہ حدیث سند سے پڑھنی شروع کی. حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان. سارا مجمع گھر میں جتنے لوگ سن رہے ہیں، اور حضرت بھی سکرات میں ہیں، اور ابو زرعہ سکرات میں بھی سن رہے ہیں. حدثنا فلاں، مجھے حدیث بیان کی فلاں بیٹے فلاں نے، اس کو حدیث بیان کی فلاں بیٹے فلاں نے، یوں سند لے کر چلے، اور سند لیتے لیتے صحابی پر پہنچے، اور صحابی پر جا کر پہنچ کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہاں جا کر کے وہ رک گئے. تو ابو زرعہ جو سکرات میں تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کی. آگے جہاں اس نے وہ رکا وہاں سے حدیث انہوں نے پڑھنی شروع کی. من قال لا الہ الا اللہ، اور روح نکل گئی. اگلا جملہ دخل الجنہ بولنے نہیں پائے تھے، روح نکل گئی. تو وہ حدیث شریف پڑھنی شروع کی انہوں نے. وہ سند لایا تاکہ سند سے ان کو حدیث یاد آئے. تو وہ حدیث لا کر یہاں چھوڑ دی. تو انہوں نے پڑھنا شروع کی کہ جس نے اپنے منہ سے کہا لا الہ الا اللہ آخر میں زندگی کے، وہ جنت میں جائے گا. وہ جنت میں جائے گا یہ جملہ نہیں بولنے پائے تھے، بس یہیں تک بولے کہ جس نے اپنے منہ سے آخری زندگی میں کہا لا الہ الا اللہ، اور روح نکل گئی. تو بڑے لوگوں کے عجیب عجیب قصے ہیں، بڑے بڑے عجیب معاملات ہیں. میں تو اصل میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جیسے یہ حدیث شریف ہے کہ لقنوا موتاکم، تمہارے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اس حدیث کا مطلب جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ قبر بند کرنے کے بعد قبر پر تلقین کرو، یہ غلط مطلب ہے. اور ساری دنیا کے تمام محدثین جو اس حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارے مردوں کو، یعنی جو مرنے کے قریب پہنچ گیا، یعنی سکرات میں ہے، اس سکرات والے کو لا الہ الا اللہ کہلواؤ. تو اسی طریقے پر تمہارے مردوں پر یاسین پڑھو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہاں شروع کیا ہے برٹش میں اور کینیڈا میں اور امریکہ میں لوگوں نے شروع کیا ہے کہ جمعہ کے دن یاسین شریف پڑھ کے ایصال ثواب ہو رہا ہے اور سنڈے کو ایصال ثواب ہو رہا ہے. یہ اس حدیث شریف کا مطلب نہیں، بلکہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ کہ جاں کنی کے وقت میں، سکرات کے وقت میں کوئی آدمی یاسین شریف وہاں پڑھے تو اس کے یاسین پڑھنے سے اس کی سکرات میں آسانی ہوتی ہے، اس کے روح کے قبض ہونے میں آسانی ہوتی ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے. لہذا یہ جو ان 2-3 ملکوں میں رواج چل پڑا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں ساری دنیا گھما ہوا ہوں، آدھی دنیا سے زیادہ گھما ہوا ہوں. ساری دنیا میں کہیں یہ رواج نہیں ہے، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ روس میں. روس کا علاقہ بھی سارا میں گھوم کر آیا ہوں. نہ روس میں، نہ ملیشیا میں، نہ عربوں کے کسی ملک میں کہیں یہ رواج نہیں ہے. یہ صرف ان 2-3 ملکوں میں آ گیا ہے، کینیڈا میں اور برٹش میں اور امریکہ میں، کہ یاسین شریف پڑھ کے ختم کر رہے ہیں. کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اگر یہ حدیث ہے کہ پوری ایک مرتبہ یاسین پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے تو میرے بھائیو یہ حدیث میں نے آج تک نہیں پڑھی. اور اگر یہ ختم ہے اس بنیاد پر کہ اپنے مردوں پر یاسین پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ یاسین پڑھ کے ایصال ثواب کرو، تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب وہ جو میں نے بتایا کہ جو سکرات میں ہے اس وقت یاسین پڑھو تاکہ اس کے سکرات میں آسانی ہو. بعض بھائی یہ کہیں کہ ہم تو ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. بے شک کرو، ضرور ایصال ثواب کرو. زندے اگر ایصال ثواب مردوں کو نہیں ہے تو کون کرے گا؟ لیکن میرے بھائیوں یاسین شریف ہی کیوں خاص ہوگی؟ کیا قرآن اس کے علاوہ نہیں؟ کل کا لوگ اس بہانے سے یاسین پڑھ لیتے ہیں، اس بہانے سے یاسین پڑھ لیتے ہیں اور سارا قرآن چھوڑ دیتے ہیں. ایک ہفتے کو تم یاسین پڑھواؤ تو اگلے ہفتے کو سورہ رحمان پڑھنے کے لیے دو، اگلے ہفتے کو کوئی دوسری سورت پڑھنے کے لیے دو، اگلے ہفتے کو اور سورت دو، ایک ہفتے کو پورا پارے ام دو. پارے ام تو ہر مسلمان پڑھا ہو، کون نہیں پڑھ سکتا. تو اس بہانے سے تمام مسلمان متفرق پڑھیں گے. ایک جمعہ کو انہوں نے یاسین شریف پڑھ لی، دوسرے جمعہ کو انہوں نے سورہ رحمان پڑھ لی، تیسرے جمعہ کو سورہ ملک پڑھ لی، چوتھے جمعہ کو انہوں نے پارے ام کا پاؤ پارا پڑھ لیا. تو سارا قرآن میں مسلمان ہوں گے. تو اس ذریعے سے ان کو سارا قرآن کریم پڑھنے کی طرف ذہن جائے گا، توفیق ہوگی. اور تم ایک یاسین شریف کو لوگ تو بس وہ یاسین ہی پڑھتے رہیں گے، اسے آگے کچھ پڑھیں گے ہی نہیں. دیکھو رسموں میں میرے بھائیوں یہی نقصان ہے. دنیا میں جو رسمیں ہو جاتی ہیں ان رسموں میں یہی نقصان ہوتا ہے کہ عمل جو ہے یہ روٹین کا عمل ہو کر رہ جاتا ہے، پھر عمل جتنا ہونا چاہیے اتنا عمل نہیں ہوتا.